بلوچستان کے سرکاری اسپتالوں میں ادویات میسر ہی نہیں ہے. آپ لوگ شاید ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہو اس معاملے میں. اسپتالوں میں کینولا تک باہر سے لانا پڑتا ہے. دل کے وارڈز کے اندر 10 روپے کے چیسٹ الیکٹروڈز تک دستیاب. بی ایم سی اسپتال میں کیتھ لیب اور سی ٹی اسکین مشین ایک عرصے سے خراب پڑی ہوئی ہے. بی ایم سی میں کیتھ لیب کی خرابی کی وجہ سے, اینجیوگرافی کی سہولیت نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے سال یونیورسٹی آف بلوچستان کے ایک طالب علم کی موت بھی واقع ہو چکی ہے, جس پر ہم نے آواز بھی اٹھائی. سروسز اگر ڈاکٹر موجود نہیں تو یہ سروسز کون دے رہا ہے کہ ایک سال میں 11 لاکھ کی او پی ڈی ہو رہی ہے, 6 لاکھ کی او پی ڈی ہو رہی ہے, ہزاروں آپریشنز ہو رہے ہیں, تو یہ سروسز اگر ڈاکٹرز نہیں کون کرے. صحت اور صحت کے حوالے سے ہر طرح کی اصلاحات کا پہلے بھی خیر مقدم کر چکے ہیں, اور موجودہ وزیر اعلیٰ کے وہ تمام اقدامات جو نیک نیتی پر مبنی ہوں گے ان پر ان کے ساتھ ہوں گے, لیکن اصلاحات کے نام پر ایک مخصوص سوشل میڈیا چینل پر ڈاکٹروں کے استحصال کا پرزور مذمت کرتے ہیں, اور اس کو کسی بھی صورت اس طرح کے استحصال اور ڈاکٹر کی ڈگنیٹی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. معزز صافی حضرات, ایک ہفتے پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال کا دورہ کیا. اس دورے کو اچانک بتایا جا رہا ہے, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. لیکن پھر بھی اگر اس دورے کے بعد بی ایم سی میں مریضوں اور ڈاکٹروں کو درپیش مسائل میں کمی آئے گی, اس کو خوشائند قرار دیتے ہیں. معزز صافی حضرات, بی ایم سی میں وزیر اعلیٰ کے دورے کے بعد سوشل میڈیا کے ایک چینل پر یہ تاثر پھیلایا گیا کہ اسپتال میں کوئی بھی ڈاکٹر اور دیگر سٹاف موجود ہی نہیں, جو حقیقت کے برخلاف ہے. معزز صافی حضرات, بی ایم سی میں ٹوٹل اس وقت 486 ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں, جن میں 22 ڈاکٹرز کی لسٹ میڈیا پر چلائی گئی, اور ان میں سے جو یہ کہا گیا ہے, مبینہ طور پر یہ بتایا گیا کہ یہ سارے ڈاکٹر جو ایک عرصہ دراز سے غائب ہے, لیکن حقیقت یہ نہیں. ان میں سے 3 ڈاکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے سال پہلے اپنے ملازمت سے استعفیٰ دے چکے ہیں. ان میں سے ایک کو مینشن کیا گیا, باقی 2 کو تاحال مینشن نہیں کیا گیا, حالانکہ وہ کئی عرصہ پہلے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے چکے ہیں. 5 ڈاکٹرز ایسے جو اٹیچمنٹ پر انسٹیٹیوٹ آف نیفرولوجی اور یورولوجی میں کام کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ زاید ہاسپٹل جو ہمارا نوا کے لیے ادھر کام کر رہے ہیں, تو اور اس کے علاوہ اپنی سروسز وہاں پر دے رہے ہیں. اور 5 ایسے ڈاکٹرز ہیں جو اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر پڑھ رہے ہیں, اور وہ چھٹی پر ہیں, ڈپارٹمنٹ سے ایکسٹرا آرڈینری لیو لے چکے ہیں, اور ادھر اپنا پڑھائی کر رہے ہیں, اپنی پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کر رہے ہیں. جو باقی کے لوگ رہتے ہیں وہ غیر قانونی طور پر اپنی سرکاری ڈیوٹی سے غیر حاضر ہے اور غائب ہے. ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے, اس پر ہمارا نہ کوئی اعتراض ہے اور نہ ان کی دفاع کریں گے. لیکن ان چند افراد کو, محض 8 سے 9 افراد کو ہزاروں ڈاکٹرز جو ڈیوٹی دے رہے ہیں, ایک منظم سازش کے تحت ان کا استحصال کیا جا رہا ہے, جو اخلاقیات اور انصاف کے تقاضے پر پورا نہیں اترتا, اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اس تمام تر گناؤنی سازشوں کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دے گی. معزز صافی حضرات, بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال میں پچھلے ایک سال میں 6,04,410 او پی ڈی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ 11,052 بڑے آپریشنز ہوئے اور 1,569 چھوٹے آپریشنز ہوئے. اور اس کے علاوہ سن ڈیمن پروونشل ہاسپٹل کوئٹہ میں 11,55,142 کی او پی ڈی ہوئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ 9,303 بڑے آپریشنز ہوئے اور 2,023 چھوٹے آپریشنز ہوئے. اس کے علاوہ امراض قلب میں 521 جو پرائمری پی سی آئی اور اینجیوگرافی ہوئی ہے, جس میں 270 اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے اور 251 اینجیوگرافیز ہوئی ہے. تو اگر ایک یہ باقی بی ایم سی اسپتال میں کیتھ لیب اور سی ٹی اسکین مشین ایک عرصے سے خراب پڑی ہوئی ہے. بی ایم سی میں کیتھ لیب کی خرابی کی وجہ سے, اینجیوگرافی کی سہولیت نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے سال یونیورسٹی آف بلوچستان کے ایک طالب علم کی موت بھی واقع ہو چکی ہے, جس پر ہم نے آواز بھی اٹھائی تھی, اور اس طرح کے ہزاروں مریض متاثر ہوئے. یہ سہولیات جو عرصہ دراز سے خراب پڑی ہوئی ہے مشینری کی وجہ سے مریضوں کو میسر نہیں, اس کا ذمہ دار کون؟ کیا ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ کیا ان کے خلاف بھی کارروائی کر کے ذمہ داران کے نام میڈیا پر لائے جائیں گے؟ کیا اسپتالوں میں ان ایمرجنسی سہولیات کی عدم دستیابی پر بھی کوئی سوال ہوگا اور کوئی جواب ملے گا؟ اور جو سروسز ہاسپٹل میں, سول ہاسپٹل میں اور بی ایم سی میں نے آپ کو بتایا, وہ سروسز اگر ڈاکٹر موجود نہیں تو یہ سروسز کون دے رہا ہے کہ ایک سال میں 11 لاکھ کی او پی ڈی ہو رہی ہے, 6 لاکھ کی او پی ڈی ہو رہی ہے, ہزاروں آپریشنز ہو رہے ہیں, تو یہ سروسز اگر ڈاکٹرز نہیں کون کر رہے ہیں؟ بلوچستان کے سرکاری اسپتالوں میں ادویات میسر ہی نہیں ہے. آپ لوگ شاید ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہو اس معاملے میں. اسپتالوں میں کینولا تک باہر سے لانا پڑتا ہے. دل کے وارڈز کے اندر 10 روپے کے چیسٹ الیکٹروڈز تک دستیاب نہیں ہوتے. پچھلی حکومت میں ہم نے اسپتالوں میں سہولیات کی عدم دستیابی کے خلاف 6 ماہ تک اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. ہمارے ڈاکٹروں نے بلوچستان کی عوام کے لیے اسپتال میں سہولیات کے لیے 35 دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے. ڈاکٹروں پر متعدد ایف آئی آر بھی ہوئے. ہمارے متعلق یہ تاثر قائم کیا گیا کہ یہ سارے احتجاج اپنے مراد کے لیے یا تنخواہ بڑھانے کے لیے. پھر آپ نے دیکھا کہ سی ایم ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس ہوئی. اس پریس کانفرنس میں اس وقت کے منسٹر ہیلتھ سید اسرار شاہ صاحب نے خود اس چیز کا اقرار کیا کہ یہ سارا احتجاج انہوں نے جو ہاسپٹل میں سہولیات کا عدم فقدان ہے اس کے لیے کیا, اور جو ہماری ایگریمنٹ بھی ہوئی ہے انہی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایگریمنٹ ہوئی ہے. لیکن
اس کے بعد سنڈیمن پروونشل ہاسپٹل تقریب میں سابق ہمارے جو منسٹر ہیلتھ ہے انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا جو ہمارے احتجاج کے بعد 7 ارب روپے مشینری کی پرچیز کے لیے مختص کیے گئے تھے یا منظور کیے گئے تھے. انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا اور کہا کہ وہ پیسے سارے لیپس ہوئے. اب یہ جو پیسہ لیپس ہوا جو بلوچستان کے غریب عوام کے علاج پر لگنا تھا, ان کی ہیلتھ پر لگنا تھا, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا وہ ان ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا؟ ان کے نام سوشل میڈیا پر آئیں گے, پرنٹ میڈیا پر آئیں گے, الیکٹرانک میڈیا پر آئیں گے, ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی یا ان کو ایسی چھوڑ دیا جائے گا؟ سنڈیمن پروونشل ہاسپٹل میں 2 سال پہلے ناک کان گلا اور نیورو سرجری وارڈ اور اس کے علاوہ نیورو سرجری آئی سی یو, فیمیل آرتھوپیڈک وارڈ, فیمیل سرجری وارڈ کو اس لیے گرایا گیا کہ اس جگہ میڈیکل اور سرجیکل ٹاورز بنیں گے. ان وارڈز کے آپریشن تھیٹر میں سالانہ ہزاروں کی تعداد میں آپریشنز ہوا کرتے تھے. ان سرکاری عمارات کو گرائے ہوئے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے, لیکن میڈیکل اور سرجیکل ٹاورز کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. یہ ٹاورز کیوں نہیں بن رہے؟ اس کا جواب ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہم موجودہ وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ غریب عوام پر ترس کھا کر سنڈیمن پروونشل ہاسپٹل کی تباہ حال بلڈنگ اور جو میڈیکل اور سرجیکل ٹاور بننے تھے اس کی شفاف کارروائی کر کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لے اور فوراً ٹاورز کی تعمیر شروع کرائے. یہ آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ ٹاورز بن رہے ہیں اور یہ تقریباً 2 سال سے یہ پروسیس چل رہا ہے. ہر سالانہ بجٹ میں اس کے لیے بجٹ بھی رکھا جاتا ہے, لیکن اب دیکھیں ظلم کی انتہا دیکھیے. ایک پلان ابھی تک بنا ہی نہیں تھا, ٹاورز کا کوئی پلان نہیں تھا. نہ مطلب ابھی تک نہ CNW نے کوئی اس کے لیے پلان بنایا, نہ کسی اور محکمے نے بنایا. لیکن جو کھڑی بلڈنگز تھی, کھڑی بلڈنگز کو جو ہے وہ گرا دیا, مسمار کر دیا اور یہ کہا کہ بھائی یہاں پر بلڈنگ وہ بنے گی, ٹاورز بنے گے. ٹاورز تو نہیں بنے, البتہ وہاں پر شاید کوئی پارکنگ بنی ہے اور وہ لیگل ہے انلیگل ہے, ادھر سے جو ہے مطلب انکم جنریٹ ہو رہی ہے. پھر جو ٹاور گرنے کے بعد جو اس کی جو انکم تھی یا اس سے جو ملبہ تھا, اس کا جو بھی اس سے پیسہ آنا تھا, وہ پیسہ سرکار کو ملا یا نہیں, اس کے جو ایک انکوائری تو ہونی چاہیے کہ یار یہ ٹاورز یہ بلڈنگز گرائے کیوں, اور اگر گرائے پھر اس کے بعد یہ ٹاورز اب تک بن کیوں نہیں رہے. تو اس کی ایک انکوائری تو ہونی چاہیے اور وہ انکوائری منظر عام پر لانی چاہیے. جن ادویات کو اس سال سرکاری اسپتال کے لیے خریدا گیا وہ تمام تر ادویات غیر معیاری اور ادویات کی خریداری کی مد میں کروڑوں روپے کا جو گھوٹالہ کیا جاتا ہے ہر سال مبینہ طور پر. یہ پیسے ایک پورے چین کے تحت نیچے سے لے کر اوپر تک سب کا جو اس میں اپنا ایک حصہ ہوتا ہے اور سب کو برابر اپنا حصہ ملتا ہے, تقسیم کیا جاتا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ادویات کی عدم دستیابی اور ناقص معیار پر کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ سنڈیمن پروونشل ہاسپٹل کوئٹہ میں MRI مشین جو پاکستان بننے کے بعد سے تاحال اویلیبل نہیں, اور ہماری کوششوں سے ہماری ایک اسٹرگل کے بعد اس کے لیے ایک بجٹ رکھا گیا, پھر اس کی ٹینڈرنگ پروسیس سب کچھ جو ہے وہ آگے بڑھا, لیکن آج دن تک ابھی تک MRI مشین پرچیز نہیں ہوئی ہے, وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اور سول میں MRI مشین اویلیبل نہیں ہے. اب اس پروسیس کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرائیں؟ یہ جو بجٹ میں بار بجٹ کے نام پر جو ہے وہ پروسیس کو ڈیلے کیا جاتا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی بھی کارروائی ہوگی یا نہیں؟ ایک اور مسئلہ میں آپ لوگوں کا جو ہے وہ توجہ اس طرف چاہوں گا. بلوچستان میں اس وقت 257 اسپتال اور BHOs کو کاغذوں تک محدود ہونے کا ایک انکشاف ہوا ہے. ایک ریسنٹلی ایک سروے ہوا ہے جو ایک لیفٹیننٹ کرنل محمد نعیم صاحب نے کیا ہے. وہ مطلب ان کی ایک سروے تھی, ان کی ایک اسٹڈی تھی, تو وہ ایک اسٹڈی ہوئی ہے. اس اسٹڈی میں یہ اس چیز کا انکشاف ہوا ہے کہ 257 ایسے اسپتال اور BHOs ہیں جو غیر فنکشنل پڑے ہیں. عالمی ادارہ صحت کی بلوچستان میں صحت کی سہولیات سے متعلق رپورٹ میں کیا گیا ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کاغذوں میں 1661 اسپتال, بنیادی مراکز صحت اور رورل ہیلتھ سینٹرز اور دیگر طبی مراکز ہیں. 257 طبی اداروں کا وجود سرے سے زمین پر موجود ہی نہیں. یہ ایک لمبی چوڑی ایک ریسرچ ہے, وہ ہم نے اپنے جو پرنٹ کیا ہوا ہے اس میں ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے. آپ اس سے جو ہے مطلب وہ ریفرنس وغیرہ بھی ادھر سے اٹھا سکتے ہیں. باقی یہ ایک لمبی وہ ہے, لیکن اس کا لب و لباب یہی ہے کہ 257 ایسے مراکز ہیں جو اس وقت بند, وہ کاغذوں میں ہی نہیں ہے, مطلب وہ صرف کاغذ تک ہے, زمین پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے یا زمین پر اس کی کوئی ملبہ ہی نہیں ہے. محکمہ صحت کو اصلاحات کے لیے سب سے اولین نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ جو حکمت عملی مرتب کی جائے اس میں تسلسل ہونا چاہیے. اس کے لیے لازم ہے کہ سیکٹری ہیلتھ, میڈیکل سپرنٹینڈنٹس اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کے تقرری و تبادلے سیاسی بنیادوں اور پیسوں کے لین دین کے بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے. لیکن بلوچستان کی تاریخ میں یہ ایک روایت رہی ہے کہ ایک محکمے میں ایک بندے کو 6 ماہ کے لیے بھی کام کرنے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا. پچھلے 2 سالوں میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سیکٹریز کو 6 مرتبہ تبدیل کیا گیا ہے اور موجودہ سیکٹری کو چارج سنبھالے ہوئے شاید 4 ماہ ہو گئے, جن میں 3 ماہ انہوں نے کیئر ٹیکر میں بطور کیئر ٹیکر ہی گزارا ہے. اور اب موجودہ حکومت میں 1 مہینہ مکمل ہوتے ہی ان کو جو ہے اس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی مجموعی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے اور ٹھہرایا جا کر ان کو تبدیل کر دیا جائے گا. اور یہ تقرری اور تبادلے صرف اور صرف سیاسی بنیادوں اور پیسوں کے لین دین کے عوض ہوتے ہیں. تقرری اور تبادلوں کا نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ ہر جانے اور آنے والے سیکٹری کے ساتھ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ترقی کے بجائے تنزلی کا شکار ہے. جس طرح موجودہ وزیر اعلیٰ نے بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال کے ایک میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو 5 سال کی گارنٹی دی ہے اور
اور ملازمت کی سیکورٹی دی ہے. کیا وزیر اعلیٰ صاحب نیک نیتی سے یہی جاب سیکورٹی موجودہ سیکرٹری سمیت ڈی جی ہیلتھ، میڈیکل سپرنٹینڈنٹس، ڈی ایچ اوز اور دیگر میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو بھی دیں گے، یا موجودہ صوبائی حکومت کی کابینہ کے بننے سے پہلے یا بعد میں اس تقرری اور تبادلی اور پیسوں کی عوض اسامیوں کی بندربان کا سلسلہ واپس شروع ہو جائے گا؟ یہ مطلب ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈی ایم سی میں جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں نے میڈیا پر دیکھا. اب مطلب یہ ایک عجیب سی منطق ہے کہ میں ادھر ایم ایس کو بولتا ہوں کہ آپ 5 سال تک جو ہے اپنی جاب سیکیور یا آپ کی آپ اپنا کام کرتے رہے، کوئی اگر احتجاج کرتا رہے، لیکن اس سب کا ملبہ اٹھا کے سیکرٹری پر جو ڈال دوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے کیوں یہ سسٹم نہیں بن رہا. تو آپ مطلب یہ منطق مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر کوئی ذمہ دار ہے تو ذمہ داروں کو ایک ساتھ کر کے ان کے خلاف کلیکٹیو کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ ایک کو جو ہے وہ ایک مقدس گائے بنا کر شو کر رہے اور باقی کے خلاف کارروائی کر رہے، تو اس سے یہ سارا پروسیس آپ کا جو یہ دورہ ہے یہ اس پر ایک شکوک و شبہات اٹھتے ہیں. جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارا دورہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کے کہنے پر کیا گیا اور ایک بندے کو جاب سیکیورٹی دینے کے لیے یہ سارا پروسیس کیا گیا کہ یار ایک بندہ سیکیور فیل کرے کہ میں ادھر سیکیور ہوں، اپنی پوزیشن پر سیکیور رہوں گا. معزز صافی حضرات، ہم اس صوبے کے لوگ ہیں، ہمیں اسی صوبے میں رہنا ہے، ہمارے خاندان یہاں ہے اور ہم نے یہی رہنا ہے. محکمہ صحت میں انقلاب ہے، اس کی خواہش شاید ہم سے زیادہ کسی کو نہ ہو، کیونکہ محکمہ صحت کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ڈاکٹرز ہیں. محکمہ صحت بہتر ہوگا تو ہماری زندگی بہتر اور آسان بنے گی. محکمہ صحت میں انقلاب برپا کرنے کے لیے موجودہ وزیر اعلیٰ کے ہر مثبت اقدام پر ان کا ساتھ دیں گے. محکمہ صحت کو بہتر بنانے کے لیے چند ہماری تجاویز اور مطالبات جس سے بلوچستان کی ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر ثابت ہوں گے. نمبر 1، محکمہ صحت کے سیکرٹریز کی سیاسی بنیادوں پر تقرری اور تبادلے بند کیے جائے اور ایک سیکرٹری کو کم از کم 3 سال کا دورانیہ دیا جائے کہ اور جو تقرری کا دورانیہ وہ ٹاسک اورینٹڈ ہو اور تقرری کے دورانیہ کے آخر میں ان کے دورانیہ کا احتساب کیا جائے. نمبر 2، ٹرشری کیئر ہاسپٹل سمیت ہر اضلاع کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسرز کی تقرری اور تبادلوں کی میرٹ کی بنیاد پر ہونی چاہیے، نہ کہ سیاسی وابستگی کی بنیاد پر ہو. سرکاری اسپتالوں کو ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اٹانومی دے کر ہائرنگ اور فائرنگ اور سمیت خریداری کے اختیارات دے کر کارکردگی کے انڈیکیٹر سیٹ کیے جائے اور اس کی بنیاد پر پروموشن اور اس کے علاوہ پروموشن سمیت پنشمنٹ کا جو معیار ہے وہ اس کی بنیاد پر سیٹ کیا جائے. سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک بزنس مین مریضوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے مفادات اور منافع کو ترجیح دے گا. اسپتالوں کی نجکاری میں عام آدمی کو علاج کی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے اور محکمہ صحت کے اسٹاف سے جاب سیکیورٹی چھینی جائے گی. لہٰذا اسپتالوں کی نجکاری کا جو ایجنڈا گورنمنٹ سامنے لا رہی ہے اس کو مسترد کرتے ہیں. اس میں صرف تھوڑا سا یہ وضاحت کرنا چاہوں کہ یہ جو بھی ابھی سب کچھ چل رہا ہے اس کے ڈفرینٹ پہلوز ہیں. اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ جو IMF کے ساتھ ایک پروسیس چل رہا ہے اسی میں جو ہے ہیلتھ کی جو ہے نجکاری بھی اس کا حصہ ہے. تو یہ سارا پروسیس اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں ڈاکٹرز کو جو ہے غیر حاضر شو کر کے، دیگر اسٹاف کو غیر حاضر شو کر کے یہ تاثر دوں گا کہ یار یہ سسٹم ناکام ہے، تو پیرالل ہم اس کو جو ہے ایک پرائیویٹائز کر دیں گے، کسی ایک مالک کی پرائیویٹ مالک یا ٹھیکیدار کے حوالے کر دیں گے، وہ اس کو زیادہ بہتر چلایا جا سکتا ہے. یہ کسی صورت جو ہے مطلب ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اسپتال کو چلانے کے لیے جو موجودہ طریقہ کار ہے وہ فرسودہ اور ناکارہ ہو چکا ہے. ایک نیا سسٹم بنانے اور اس کو کارآمد بنانے کے لیے اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر کنسنسس پیدا کیا جائے. اس وقت صوبے میں ہزاروں ڈاکٹرز جو ایڈاک پر کام کر رہے ہیں، ان میں سے 550 کے قریب وہ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اپنے CPS پاس کیے. ان کو مستقل بنیادوں پر نوکری دینے کے لیے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے تمام خالی اسامیوں کو پور کیا جائے اور اس کے علاوہ نئی اسامیوں کی تخلیق کے لیے وزیر اعلیٰ ایگزیکٹو آرڈر پاس کرے. جو میڈیکل افسرز اور لیڈی میڈیکل افسرز اور ڈینٹل سرجنز ایڈاک پر کام کر رہے ہیں، ان کو مستقل بنیادوں پر نوکریاں دینے کے لیے نئی اسامیوں کی تخلیق کا عمل ایمرجنسی بنیادوں پر شروع کیا جائے. ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں جو ہاؤس آفیسرز اور پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹس 24/7 کام کرتے ہیں، ان کے وظائف سال بعد ملتے ہیں. متعدد ڈاکٹرز کے 2-2.5 سال کے بقایا جات باقی رہتے ہیں. ہیلتھ کیئر سروس میں تسلسل کے لیے یہ لازمی ہے کہ ان تمام ڈاکٹرز کے وظائف ماہانہ بنیادوں پر ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیے جائے اور ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہاؤس آفیسرز اور پوسٹ گریجویٹ کا جو درینہ مسئلہ ہے وظائف کا، اس کو ماہانہ بنیادوں پر لاگو کرنے کے لیے اقدامات جاری کریں گے. PSDP میں محکمہ صحت کے حوالے سے جن پروجیکٹس کی سیاسی بنیادوں اور کمیشن کے غرض سے بندربان کی جاتی ہے وہ بند ہونے چاہیے، بلکہ سروے کر کے ضرورت کی بنیاد پر صحت کے شعبے کو ماہر لوگوں کی رائے لیتے ہوئے ان اسکیمات کو پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری کیئر ایک ٹارگیٹڈ پاپولیشن کو مد نظر رکھ کر کیے جانے چاہیے. BHUs اور RSCs کے نام پر جو بیٹھک PSDP اسکیم میں شامل کیے جاتے ہیں سیاسی اثر رسوخ کی بنیاد پر، وہ سلسلہ فی الفور بند ہونا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ
موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب ان تمام مسائل کا نوٹس لیں جن کی ہم نے نشاندہی کی ہے اور ہمارے تجاویز اور مطالبات پر سنجیدگی دکھا کر اس پر عمل درآمد کا حکم جاری فرمائیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک ینگ اور انرجیٹک بندے ہیں اور تاحال ان کی سوچ سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کریں گے۔ ہم وقتاً فوقتاً محکمہ حیثیت میں ڈاکٹروں اور مریضوں کو درپیش مسائل پر وزیر اعلیٰ صاحب کی آگاہی کے لیے پریس کانفرنسز، میڈیا ٹاکس اور بیانات کے ذریعے اپنی بات ان تک پہنچائیں گے۔ ہم سب پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو دعوت دیتے ہیں کہ اسپتال کی وزٹ کرے، سرکاری اسپتالوں میں مریضوں اور ڈاکٹروں کو درپیش مسائل پر عوام کی آگاہی اور حکومت کی رہنمائی کرے۔ اور ساتھ ہی آخر میں یہ بتانا لازمی سمجھتا ہوں کہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان اپنے ڈاکٹرز اور مریضوں کے حقوق کے دفاع پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی، نہ ہی کسی کی دھمکیوں کی وجہ سے حق بات کہنے سے دستبردار ہوگی۔ جہاں ہمارے ساتھ بات کی جائے گی ہم بیٹھ کر مذاکرات کے عمل کا حصہ بنیں گے، اور جہاں سے دستبردار ہونے کے لیے ہمارے ساتھ زور زبردستی کی جائے گی وہاں پر جواب بھی سخت ملے گا۔ شکریہ آپ سب۔